اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کی سیریز میں ہماری چوتھی آیت ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلى، تم پر مقتولین کے خون کا بدلہ لینا فرض قرار دے دیا گیا۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے میں عورت۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، سو جس قاتل کے لیے، قتل کرنے والے کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا گیا، فاتباع بالمعروف، تو اس کا عرف کے مطابق مطالبہ کیا جائے، واداء الیہ باحسان، اور نیکی کے ساتھ اس کی ادائیگی کی جائے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ حکم تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، پھر اس کے بعد جو حد سے تجاوز کرے گا، جو حد سے بڑھے گا، جو حد کراس کرے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اے عقل مند لوگو، تمہارے لیے خون کا بدلہ شروع کرنے میں، خون کا بدلہ اس کا حکم دینے میں زندگی ہے، حیات ہے، تاکہ تم ناحق قتل سے بچ سکو۔ زمانہ جاہلیت میں، امام طبری نے اس کو روایت کیا، زمانہ جاہلیت میں جب دو قبیلے آپس میں لڑتے، ایک قبیلہ بڑا معزز ہوتا، بڑا قبیلہ ہوتا، دوسرا تھوڑا پسماندہ قبیلہ ہوتا، کمتر قبیلہ ہوتا، تو اور پسماند قبیلے کا غلام معزز قبیلے کے غلام کو اگر قتل کر دیتا، یعنی چھوٹے قبیلے والوں کا غلام بڑے قبیلے والوں کے غلام کو اگر قتل کر دیتا، تو معزز قبیلہ کہتا کہ اب ہم اپنے غلام کے بدلے میں ان چھوٹے قبیلے والوں کا آزاد شخص قتل کریں گے، کیونکہ ہم بڑے ہیں۔ ان کے اندر ایک تکبر تھا، بڑائی تھی۔ اس طرح اگر کوئی پسماندہ قبیلے کی کوئی عورت کسی معزز قبیلے کی عورت کو قتل کر دیتی، تو معزز قبیلے والا کہتا کہ ہم اپنی عورت کے بدلے میں پسماندہ قبیلوں کے مرد کو قتل کریں گے۔ اس چیز کے رد میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، حکم دیا کہ اس تکبر اور بغاوت سے منع کیا، فرمایا کہ آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، عورت کے بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے گا۔ سورہ مائدہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جان کا بدلہ جان ہے، آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے، ناک کا بدلہ ناک ہے، کان کا بدلہ کان ہے، دانت کا بدلہ دانت ہے، اور ہر زخم کے بدلے میں زخم ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے، اس دنیا کے معاملات کے لیے ایک قانون دیا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو قتل کرتا ہے تو اس سے بدلہ لیا جائے گا، یعنی کہ بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، اور فرمایا کہ اسی میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ پہلے تو یہ فرما دیا نا کہ ایمان والو، تم پر قصاص فرض ہے، بدلہ لینا فرض ہے۔ وہ بدلہ کیسا ہوگا؟ وہ بدلہ اسی لیول کا ہوگا جس لیول کا ظلم کیا گیا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اس میں کوئی یہ نہیں کہ ایک بندہ تو اب قتل ہو گیا، اب اس کے بدلے میں دوسرے بندے کو قتل کر دیں، دو جانیں چلی جائیں گی، یا دوسرے کو تو زندہ رہنے دینے۔ فرمایا نہیں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اگر تم عقل رکھتے ہو، اگر تم شعور رکھتے ہو، تو یہ تمہارے لیے حیات ہے، یہ زندگی ہے۔ کیسے زندگی ہے؟ ایک سمپل سی بات ہے کہ اگر قاتل کو سزا نہ دی جائے، اس کو بدلے میں قتل نہ کیا جائے، تو لوگ قتل کرنے کے لیے وہ خوف اور ڈر ختم ہو جائے گا۔ کوئی بندہ کسی کی بھی جان لے لے گا، اسے پتا ہے کہ بعد میں میرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہونا، میں کچھ عرصے کی جیل کاٹ کے، میں کچھ عرصے کی سزا کاٹ کے، میں کچھ پیسے دے کے میں آزاد ہو جاؤں گا۔ تو ایک قتل و غارت شروع ہو جائے گا، جیسا کہ ہمارے ہاں آج کل دنیا بھر میں یہ چیز ہو رہی ہے۔ اگر قتل کی سزا اسلام کے مطابق قتل ہی ہوتی اور اس پر کوئی دوسری رائے نہ ہوتی،
اس سے قصاص طلب کیا جاتا اور اس کو بدلے میں سزائے موت دی جاتی، اس کو بدلے میں قتل کر دیا جاتا، تو یہ بڑا بہترین ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تو تم لوگ خون ریزی سے بچ جاتے، تم لوگ ناحق قتل سے بچ جاتے۔ ایک قاتل کو سزا ہوتی، دوسرے قاتل کو سزا ہوتی، تو اس کے بعد کوئی شخص دوسرے کو قتل کرتے ہوئے وہ ڈرتا، وہ خوف کھاتا کہ بدلے میں مجھے بھی قتل کیا جائے گا، بدلے میں سزا مجھے بھی ملے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا واضح اور بڑا کلیئر حکم دیا تھا، اور یہ عدل اور انصاف کی بقا کے لیے دیا تھا، امن کے قیام کے لیے یہ حکم دیا تھا کہ اگر کوئی تمہیں عمدن قتل کر دے، جان بوجھ کے قتل کر دے، ارادے سے قتل کر دے، تو اس کو سزا دو۔ زمانہ جاہلیت کی طرح نہ کرو کہ کسی بڑے نے قتل کر دیا تو اس کو چھوڑ دیا جائے، کسی چھوٹے نے قتل کیا ہے، کسی کمتر انسان نے قتل کیا ہے تو اس کو سزا دے دی جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قصاص کا معنی جو ہے وہ خون کا بدلہ لینا ہے، خون کے بدلے میں خون کا بدلہ۔ اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ یہ چیز تم پر فرض ہے۔ شریعت اسلامیہ میں، اسلامی مملکت میں عوام اور حکام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کی پابندی کریں، وہ اس چیز کو نافذ کریں، لیکن علماء کا اس چیز پر اجماع ہے اور اس پر کوئی جو ہے وہ دوسری رائے نہیں ہے کہ قصاص کا بدلہ جو ہے وہ کوئی عام شخص انڈیویجولی طور پر نہیں لے سکتا۔ قصاص کا بدلہ جو ہے وہ حکومت کی طرف سے یا قاضی کی طرف سے یا جج کے ذریعے سے لیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے کسی کو قتل کر دے، وہ کہے اس نے ہمارے فلاں شخص کو قتل کیا تھا تو ہم نے بدلے میں اس کو قتل کر دیا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ قصاص لینا جو ہے یہ حکومت کا منصب ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ریاست نے آگے قاضی کو مقرر کیا ہے، جج کو مقرر کیا، تو یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ عام شخص کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ خود سے قصاص کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور خود سے یہ سزا نافذ کر دے۔ سزا کے نافذ کرنے کا اختیار حکومت کا ہے۔ ان کو کہا جائے گا، ان کے سامنے کیس جائے گا، قاضی کے سامنے، جج کے سامنے کیس جائے گا، وہ اس کو سنیں گے، اس کو دیکھیں گے، جانچ پڑتال کریں گے اور حکم دیں گے، جو بھی حکم لگے گا شریعت کا۔ ذمہ داری ان کی ہے۔ اگر وہ اس ذمہ داری کو پورے نہیں کرتے تو وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ انہیں اس چیز کا جواب دینا پڑے گا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کردہ سزاؤں کو نافذ کیوں نہیں کیا، کیونکہ انہیں اختیار دیا گیا تھا۔ عام شخص کے پاس اس چیز کا اختیار نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ اسلام کے مساواتی نظام پر بھی بڑی بہترین دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا کہ سب کے لیے قانون برابر ہے۔ جو بھی قتل کرے گا، وہ آزاد ہے، وہ غلام ہے، وہ عورت ہے، وہ مرد ہے، اس کو سزا دی جائے گی، اس سے قصاص طلب کیا جائے گا۔ تو یہ اسلام کا ایک مساواتی نظام ہے کہ اسلام میں سب کے لیے حکم ایک جیسا ہی ہوتا ہے، جو امیر ہو، غریب ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، سب کے لیے حکم برابر ہے۔ بڑی مشہور حدیث بھی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک مخزومی عورت نے قریش کو پریشان کر دیا جس نے چوری کی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ کوئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سفارش کرے کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام کے وہ بڑے محبوب تھے، ان کو حضور کی بارگاہ میں بھیجا گیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یہ سارا معاملہ کہ آپ اس عورت کو معاف کر دیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے متعلق سفارش کرتے ہو۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے فرمایا تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک کر دیے گئے کہ جب کوئی معزز شخص، کوئی عزت والا شخص چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دیتے۔ اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہ مساوات کی ایک بڑی بہترین مثال نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ قریش کے لوگ چاہتے تھے کہ یہ ہمارے خاندان کی ایک بڑی عورت ہے، اس نے چوری کی، اب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں سفارش کی گئی تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ ہلاک اس لیے ہوئے، وہ تباہ و برباد اس لیے ہوئے، وہ ذلیل و رسوا اس لیے ہوئے کہ وہ معزز لوگوں کو چھوڑ دیتے تھے، بڑے لوگوں کو سزائیں نہیں دیتے تھے، اور چھوٹے لوگوں کو، کمتر لوگوں کو، کمزور لوگوں کو
وہ سزا دیتے تھے۔ اسلام کا نظام جو ہے وہ مساواتی نظام ہے، سب کے لیے احکامات برابر ہیں، قانون بھی سب کے لیے برابر ہے، سزا بھی سب کے لیے برابر ہے، جزا بھی سب کے لیے برابر ہے، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ حجۃ الوداع بھی اسی چیز کی ایک بڑی بہترین دلیل ہے کہ آپ نے وہاں پر ارشاد فرمایا کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کے، سوائے اس شخص کے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ یہاں پر ایک چیز کی اجازت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو ہم نے اس کے ساتھ آیت ملا کر پڑھی ہے، آیت نمبر 174، جس میں اللہ پاک نے فرمایا قاتل کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو عرف کے مطابق اس کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اس کے بھائی سے مراد یہ ہے جو مقتول کا بھائی ہے، یعنی مقتول کے ولی نے اگر قاتل کو معاف کر دیا کہ بھئی ہم اس کو معاف کرتے ہیں، قتل معاف کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کی جان نہ لی جائے، تو اگر وہ معاف کر دیں تو قصاص کا مطالبہ ترک ہو جائے گا، یعنی اس کو بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا قاتل کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دستور کے مطابق اس سے مطالبہ کیا جائے، عرف کے مطابق اس سے مطالبہ کیا جائے۔ کس چیز کا؟ دیت کا۔ دیت شریعت میں جو مقرر کی گئی ہے اس سے زیادہ کا مطالبہ نہیں ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ شریعت مطہرہ نے تو 100 اونٹوں کی دیت مقرر کی ہے اور کوئی شخص اس سے زیادہ کا مطالبہ کرے کہ آپ ہمیں اتنی رقم دے دیں جو 100 اونٹوں کی قیمت سے زیادہ ہو یا 100 اونٹوں کی حیثیت سے زیادہ ہو، اس سے زیادہ کا مطالبہ کرے اور پھر وہ کہے کہ ہم قاتل کو چھوڑیں گے۔ اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن پاک نے کہا، شریعت مطہرہ نے کہا کہ اس سے اتنا مطالبہ کیا جائے گا جو عرف کے مطابق ہے، اور نیکی کے ساتھ اس کی ادائیگی کی جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم اس لیے دیا تاکہ تمہارے رب کی طرف سے ایک تخفیف ہے، ایک رحمت ہے، کوئی بندہ اس کی حد سے تجاوز نہ کرے، کوئی بندہ اس کی حد کو نہ توڑے، جو اللہ نے حکم دے دیا وہی حکم ہے۔ یا تو قصاص کا بدلہ، قتل کا بدلہ قصاص سے ہوگا، اس شخص کو بدلے میں قتل کیا جائے گا، اگر اس کے ورثاء معاف کرنا چاہتے ہیں، مقتول کے ورثاء معاف کرنا چاہتے ہیں قاتل کو، تو اس سے دیت کا مطالبہ کرتے ہیں، تو دیت کا مطالبہ اتنا ہی ہوگا جتنا شریعت مطہرہ نے مقرر کیا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ اب دیت کی رقم کتنی ہے؟ دیت کی رقم جو ہے وہ 100 اونٹ یا 1000 دینار یا 10,000 درہم ہے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں ان تینوں کی قیمت ایک جیسی تھی، یعنی کہ 100 اونٹ جو تھے وہ 1000 دینار کے برابر ہوتے تھے، 1000 دینار جو تھے وہ 10,000 درہم کے برابر ہوتے تھے۔ آج ممکن ہے ان تینوں کی قیمت الگ الگ ہو، لیکن جو بھی ان میں سے قیمت مقرر کر لی جائے، کیونکہ شریعت مطہرہ میں تینوں چیزوں کا حکم ہے، تو 100 اونٹ یا 1000 دینار۔ 1000 دینار سے مراد یہ ہے کہ 4 کلو 374 گرام سونا گولڈ، اور 10,000 درہم سے مراد یہ ہے کہ 30 کلو 618 کلو چاندی۔ یہ دیت کی قیمت ہے، یہ دیت کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا قصاص کا، یا ایھا الذین آمنوا کے اس حکم میں، اور یہ ایمان والوں کو حکم دیا گیا۔ ہم نے عرض کیا کہ اس کا نفاذ حکومت کی طرف سے ہوگا، قاضی کی طرف سے ہوگا۔ کسی شخص کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کو بغیر حکومت کے، بغیر قاضی کے، بغیر جج کے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ما ورائے عدالت، قتل کر دے۔ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی صورت کا بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی حکومت ہے یا قاضی ہے یا جج ہے، عدالت ہے، وہ قصاص نہیں لے رہے، وہ بدلہ نہیں لے رہے، تو اس کا سوال ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے نہیں، عام بندے سے نہیں پوچھا جائے گا تم نے اللہ کے قرآن کو نافذ کیوں نہیں کیا۔ ان لوگوں سے پوچھا جائے گا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا اور انہوں نے پھر بھی اللہ کے حکم کو نافذ نہیں کیا۔ قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اسلام پر اور ایمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔